بسم ألم تر کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، جس جیسا کوئی شہر زمین پر نہ تھا۔ یہاں ایک اہم موڑ ہے تاریخ کا۔ اس سرزمین انسانی کو ہمیشہ کے لیے تہ و بالا کرنے اور خاص طور پر یہودیوں کے پس منظر میں، جہاں صحیح معنوں میں صہیونیت یا زائنزم کی بنیاد رکھی گئی۔ یہودیوں نے اس علاقے میں ایک اہم کام سیکھا، ایسا جادو لکھنا جو میاں بیوی کے درمیان اختلافات ڈال سکے۔ بابل کی سرزمین یعنی عراق میں واقع بین النہرین کی تہذیب کا شہر، بنی اسرائیل کی پہلی جلا وطنی اور ہاروت و ماروت کی کہانی کا مقام ہے۔ یہ گویا بنی اسرائیل کی تاریخ میں ہزاروں سال کا سفر ہے اور آئندہ امتوں اور الہامی مذاہب کے پیروکاروں کے لیے ایک نقشہ راہ۔ اس سرزمین پر چلنا گویا تاریخ کے صفحات میں پرواز کرنے کے مترادف ہے۔ یہ دنیا کا ایک ایسا مقام ہے جو بے شمار راز اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہاں کے باشندوں نے پر اسرار کہانیاں اپنے دامن میں چھپائی ہوئی ہیں۔ مورخین نے اس سرزمین کی تاریخ 7000 سال قبل مسیح تک پہنچائی ہے۔ یہاں آنا ایک اہم موڑ کی طرف جانا ہے، جہاں یہودی صہیونیت کی بنیاد ڈالی گئی۔ سحر و جادو کے سلسلے کی شروعات بھی یہی ہوئی، حالانکہ منطقی طور پر انہیں یا تو یروشلم یا مصر میں ہونا چاہیے تھا۔ یہودی صہیونیت کی تاریخ میں 100 سال کا پیریڈ آتا ہے جسے ان کا گولڈن ایرا کہا جاتا ہے۔ یہ 100 سالہ سنہری دور طالوت، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ادوار پر محیط تھا۔ طالوت وہ شخصیت تھی جسے علم و جسم میں زبردست فضیلت دی گئی تھی۔ اسی طالوت نے جالوت کو قتل کیا۔ پھر داؤد علیہ السلام نے طالوت کی بیٹی سے شادی کی اور بادشاہت حاصل کی۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں لوہا نرم ہو گیا، مطلب اسی وقت کے ایک اور ٹیکنالوجی کا آغاز ہوا۔ داؤد علیہ السلام نے یروشلم کے پاس کوہ صہیون کے دامن میں ایک شہر آباد کیا۔ ان کے بعد سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم عبادت گاہ معبد سلیمان تعمیر کی۔ یہ مقام یہودیوں کی عبادت کا مرکز بن گیا، حالانکہ اس وقت سب بنی اسرائیل کہلاتے تھے، مگر اصل میں سب سے بڑا قبیلہ یہودا تھا، جس سے یہود کا لفظ نکلا۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد خلافت آصف بن برخیا کو ملنی تھی، وہی شخصیت جس نے ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکتے دربار میں لا کر حاضر کیا تھا۔ مگر قوم یہود نے آصف بن برخیا کی قیادت کو قبول نہیں کیا اور ایک نالائق حکمران چن لیا۔ یوں بنی اسرائیل میں زوال کا آغاز ہوا۔ یہی وہ لمحہ ہے جب بنی اسرائیل جو پہلے اللہ کے نبیوں کے پیروکار تھے، اب یہودی اور آگے چل کر صہیونی بننے لگے۔ یہودا قبیلہ یروشلم میں رہ گیا، جبکہ باقی فلسطین کے شمال کی طرف چلے گئے۔ تاریخی شواہد کے مطابق یہ قوم ہمیشہ نبیوں کے ساتھ عناد رکھتی تھی، جیسا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین یوشع بن نون کی اطاعت بھی قبول نہیں کی تھی۔ بابل اس دور کی ترقی یافتہ تہذیب تھی۔ اس کے حاکم بخت النصر نے معبد سلیمان کو مسمار کر دیا اور سارے یہودیوں کو بابل منتقل کر دیا۔
اس طرح بنی اسرائیل زمین پر فساد برپا کرنے کے نتیجے میں پہلی مرتبہ بخت النصر کے ہاتھوں آوارہ ہوئے۔ اس طرح اللہ کا وعدہ پورا ہوا جس میں اس قوم کو وعید سنائی گئی تھی کہ اگر سرکشی سے باز نہ آئے تو تم پر ایسے لوگ مسلط کر دیے جائیں گے جو تمہیں تمہاری نافرمانی کا مزہ چکھائیں گے۔ بنی اسرائیل کو گرفتار کر کے بابل لایا گیا۔ یہی بنی اسرائیل کی دوسری بڑی جلاوطنی تھی جس کا وعدہ تورات میں کیا گیا تھا۔ قوم بنی اسرائیل جن میں اب صرف یہودا کے فرزند باقی بچے تھے، قید و زنجیر میں جھکڑے مقدس سرزمین سے بابل لے جائے گئے۔ یہاں سے صہیونی یہود کی نئی شکل سامنے آئی۔ اس وقت کچھ یہودی اپنے خوابیدہ یعنی کھوئے ہوئے سنہری دور کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے جادو اور شیطانی علوم کی بنیاد پر ایک نقلی سلیمانی سلطنت بنانے کی کوشش کرنے لگے۔ چونکہ وہ الہامی طاقت استعمال نہیں کر سکتے تھے، اس لیے جعلی جادوئی قوتوں کے سہارے اپنی طاقت بڑھانے لگے۔ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ انہوں نے جنات پر قابو پانے کے لیے سحر و جادو کا سہارا لیا۔ یہی وہ صہیونی یہود ہیں جو بابل میں اپنی بنیاد مضبوط کر چکے تھے۔ جو جنات اور شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں ان کے اور بنی اسرائیلیوں کی خدمت پر مامور تھے، نے جب اللہ کے نبیوں یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام سے ان کے وفات کے بعد آزادی پائی تو انہوں نے یہودی عالموں کو ورغلا کر اپنا بدلہ لینا شروع کر دیا، اور بنی اسرائیلی بھی چونکہ خدا کے احکامات اور تعلیمات سے دور ہو گئے تھے، ان جنات اور شیاطین کے چنگل میں پھنستے چلے گئے۔ جنات اور شیاطین نے انہیں دنیائی جاہ و جلال کا لالچ دیا، انہیں دنیا کے حکمرانوں کو فتح کا لالچ دے کر اپنی طرف مائل کیا۔ انہیں بتایا کہ دیکھو فرعون اور نمرود کو کتنی بڑی اور عالیشان سلطنتیں قائم کی ہیں، تم بھی یہ کر سکتے ہو۔ بابل میں ایگزیکٹلی یہ وہی جگہ ہے جہاں سے سحر و جادو دنیا میں پھیلا۔ یہاں جادو اتنا بڑھا کہ اللہ نے 2 فرشتے ہاروت و ماروت بابل بھیجے تاکہ لوگوں کو جادو کے علم کے بارے میں آگاہی سکھائیں، تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ اگر جادو اور سحر کی شکل میں کسی نے زہر کھا لیا ہے تو اس زہر کی دوا کیا ہے۔ یہودیوں نے ہاروت و ماروت سے جو چیزیں سیکھیں ان میں سے ایک یہ کہ تعلیمات کو توڑ مروڑ کر میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالی جا سکتی تھی۔ آج تک یہودی جادو کے ذریعے خاندانوں کو توڑنے کا کام کرتے ہیں۔ ایک ہی نسل کے 2 اقوام میں متفرقات یا ڈائیورسٹیز جو زبان یا بود و باش میں پائی جاتی ہو، اسے ہوا دے کر 2 برادر اقوام کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ تم آپس میں ایک نہیں ہو، مختلف ہو، اور ہر 2 کے کان میں الگ الگ یہ کہا جاتا ہے کہ تم اپنے اس بھائی سے برتر ہو اور وہ تم سے کمتر ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ سب سے بڑی دفاعی قوت جو استکبار اور صہیونی تحریک کے خلاف کام کرتی ہے وہ ہے خاندان، اسی لیے خاندان کو توڑنے پر زور دیا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں فرعون سے نجات پا چکے تھے، اب شیاطین کے ہاتھوں کچھ اس طرح گمراہ ہو رہے تھے کہ بنی نوع انسان کو ہی تباہی اور بربادی کی طرف دھکیل رہے تھے۔ ہاروت و ماروت خدا تعالیٰ کے 2 فرشتے تھے اور یہودیوں کو یہ بات پتہ بھی تھی۔ ہاروت و ماروت کے ذریعے اللہ نے انہیں سحر کی حقیقت بتائی، مگر منفی ذہن رکھنے والے ان یہودیوں نے اسے فتنے میں بدل دیا۔ نتیجتاً سحر و جادو کو انہوں نے میاں بیوی کے درمیان فساد، لڑائی اور طلاق کا سبب بنا دیا۔ آج بھی دنیا میں یہی سلسلہ جاری ہے۔ صہیونیوں نے جادو کو ایک بڑے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا تاکہ دنیا پر اپنی بالادستی قائم رکھ سکے۔
یہ کوشش کر رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کی ایک فیک یا جعلی کاپی بنا لیں۔ وہ چاہتے تھے کہ سلطنت کو دوبارہ قائم کر سکیں، مگر اصول الہی کی بجا آوری کے ذریعے نہیں بلکہ شیطانی اصولوں کی پیروی کر کے۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید حضرت سلیمان علیہ السلام بھی جادو اور سحر کے ذریعے جنات اور شیاطین پر حاکم تھے۔ اس طرح انہوں نے ایک خطرناک جالسازی کی۔ اس قوم کے چند خدا ترس افراد کے روز و شب کی گریہ و زاری کے سبب اللہ نے دعا مانگنے والوں کی فریاد سنی اور ہاروت و ماروت کو بھیجا تاکہ وہ انہیں جادو کا توڑ سکھائیں، مگر اس فاسق اور بد عہد قوم نے اس علم کو بھی فتنے کے لیے استعمال کیا۔ یہی کہانی آج بھی دنیا میں دہرائی جا رہی ہے۔ اگر دنیا پرستی کا نظریہ غالب آ جائے تو چاہے بابل ہو یا کوئی اور جگہ، نتیجہ ایک جیسا ہی نکلے گا۔ بعض اوقات لوگ شکایت کرتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک تھا مگر اچانک سب کچھ خراب ہو گیا۔ یہ کسی عام سحر کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ سحر آج بھی میاں بیوی کے جھگڑوں، عدالتوں اور خانگی مسائل کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ جیسے سردی میں گرم کپڑے پہننے کی ضرورت ہے، ویسے ہی روحانی خطرات کے مقابلے میں حفاظتی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد ایک سوال ضرور ذہن میں آتا ہے، وہ یہ کہ سحر و جادو کے اثرات سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان نماز، روزہ، زکوٰۃ، حرام حلال کی شکل میں ایک حفاظتی حصار رکھتے ہیں۔ ان احکامات اور عبادات کا ایک تو لغوی مطلب ہوتا ہے اور وہ یہ کہ ہم ان عبادات میں استعمال ہوئے الفاظ کا مطلب سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ ان کا دوسرا مطلب، ان میں استعمال شدہ الفاظ ایک روحانی اثر بھی رکھتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ عربی زبان میں یہ الفاظ باطل اعمال کے مقابلے میں خاص طریقے سے ڈیزائن شدہ کوڈنگ ہیں، یعنی وائرس کے اینٹی وائرس کے طور پر کام کرتے ہیں۔ جو شریعت ہمارے پاس ہے، لفظی اور لغوی زاویے سے دیکھا جائے تو قرآن خاص طور پر دو باتوں پر زور دیتا ہے، ایک مالی معاملات میں پاکیزگی اور دوسرا جنسی معاملات میں طہارت۔ مالی معاملات میں پاکیزگی مطلب انسان سود خور نہ بنے، ربا سے بچے۔ قرآن فرماتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یعنی جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ شیطان اسے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ انسان اپنے مال پر اکتفا کرے اور دوسروں کا مال پیسہ نہ کھائے۔ جنسی معاملات میں طہارت، اس حوالے سے طہارت ان چیزوں میں سے ہے جو انسان کے گرد ایک طاقتور حفاظتی سپر یا ڈھال بنا دیتی ہیں، اور اگر کوئی ان باتوں کا خیال نہ رکھے تو یہی سپر کمزور ہو جاتی ہے۔ انسان یا مسلمان جنسی طور پر پاکیزہ رہے، نکاح کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ اختیار نہ کرے۔ پھر قرآن کی تلاوت شیطانی عملیات اور خدا کے نیک بندوں کے بیچ ایک پردہ حائل کر دیتا ہے۔ اس بارے میں قرآن فرماتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، یعنی جب تم قرآن پڑھتے ہو ہم تمہارے اور ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک چھپا ہوا پردہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا فاصلہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا مگر حقیقت میں موجود ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کی طرف رجوع کرنا، اس کی تلاوت کرنا، چاہے صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کیوں نہ ہو، گھر میں قرآن کی آواز ہو یا آیت الکرسی کی تلاوت ہو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ سب حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں۔